अच्छा शमून, सबसे पहले तो I want to know about this Mahana Wealth app. Okay, so this is Mahana Wealth is Pakistan's first licensed digital wealth management platform, which was formed by the foreign investors Tundra founder or Y Combinator US, along with the Packages Group Syed Babar Ali और उनके साथ. The purpose of Mahana Wealth was actually given Pakistan में जो financial savings की जो ratio है that's so low that out of 250 million population we have only 300,000 accounts. Absolutely. So that's just like 0.01% of the entire population, which means Pakistanis do not save or invest, at least in the form I think maybe they want to save, but they don't know कि कैसे save करना है और कहाँ save करना है. I agree. So I think what we realized that कि पाकिस्तान में 2-3 प्रॉब्लम्स थी. वन वाज द एक्सेस. सो पहले तो आपको अकाउंट ओपन करने की एक फैसिलिटी चाहिए जो ज़्यादातर लोगों को they're very oblivion, उनको नहीं पता. Exactly. So that was so before 2022 even digital account opening was not allowed in Pakistan. So हमने SCCP के साथ तब we took that on and we decided कि हम इसको sandbox environment में we demonstrate them कि how digital onboarding and how we can use technology to fix that. Thankfully that happened, but then we successfully concluded the sandbox और जिसके बाद digital asset management के regulations आए. So we were the first one to actually make an impact in the regulations and so forth. अच्छा, क्योंकि शमून जैसे अभी हमने as we speak हमने ये बात की कि लोगों को थोड़ी confusion है. अगर वो invest करना भी चाहते हैं, there's a trust factor जो हमें करता है. अब मैं अगर कोई आप मुझे इस ऐप के बारे में बताएंगे, but I will think twice, thrice and maybe million of times to invest. So कितना आप लोगों को लगता है कि you people are promising और ये कितनी promising है? Not that the money is held with Mahana Wealth app or any, चाहे वो अलमीज़ान है या UBL funds हैं. So आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी कंपनी के पास नहीं होती. इट्स ऑलवेज विद द CDC एंड सो फोर्थ. ठीक है. अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आसानी से कैसे इसको आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, क्या है इसका सारा प्रोसेस? So basically you can open your account in actually 5 minutes without a single paperwork. And what we offer lower risk mutual funds. अभी हमने recently retirement fund launch किया, that is with the IGL Life Insurance. उसके साथ insurance भी plugged in है. And soon we will be launching the equity markets. Okay, so what about this 10 minutes आप इसको sign कर सकते हैं, fill कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. But I would prefer अगर आप थोड़ा सा इसको उर्दू कर दें, because for the people it's easy to. So basically ये कि there are two type दो किस्म के accounts हैं. So 8 लाख तक की लिमिट के लिए आपको सिर्फ अपना CNIC और फ़ोन नंबर चाहिए. That's it. So आप डाउनलोड करते हैं और अपना CNIC और फ़ोन नंबर देते हैं. यही आपको चाहिए, आप अपना और आपका स्टार्ट क्या है? 1000 से आप उसको कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद जो रासत है जो बैंक या बैंक ट्रांसफर के जरिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज बता दें. सो हम लोगों ने फिर स्टेट बैंक के साथ भी इंटीग्रेट किया, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी में नहीं था. प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में पेमेंट्स भी नहीं होती. मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखें ना तो IBFT जब ट्रांसफर करते हैं पैसे कहाँ चले जाते हैं, या इन द सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं, फिर रिवर्स हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. ये होता है ना कि जब आप कहीं बाहर से भी करवा रहे हो या कुछ हो तो वो ब्लॉक हो जाता है. कुछ होती है प्रॉब्लम. फिर स्टेट बैंक ने रास का एक इनिशिएटिव लिया था कुछ साल पहले, which has now matured. उसमें ये है कि एटलीस्ट उसका ट्रैक एंड ट्रेस होता है. सो विद इन दैट, सो एज फार एज जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, आपका अपना एक रास IBAN जनरेट हो जाता है हमारी ऐप पे. तो आप वो जनरेट करते हैं और जब भी उसमें पैसे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम को, CDC को भी और स्टेट बैंक को पता चल जाता है कि ये आमना के पैसे हैं फॉर दैट. बिल्कुल. अच्छा, मुझे बताइए कि पैसे जैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए, अब इसका जो रेवेन्यू या इसका जो वो है प्रॉफिट आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा. ओके. सो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बेसिकली डेली प्रॉफिट आपको दे रहे होते हैं, और अल्टीमेटली ये वही काम कर रहे होते हैं जो बैंक्स कर रहे होते हैं. तो पर से कि अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं, करंट अकाउंट आपको 0% मिल रहा होता है, वो भी गवर्नमेंट को ही पैसे ये आगे देते हैं. म्यूचुअल फंड्स में हम भी गवर्नमेंट को ही बेसिकली उनके सकूक्स में और उसमें इन्वेस्ट करते हैं. बट ये कि वी पास ऑन 100% ऑफ द प्रॉफिट टू द कंज्यूमर. सो बैंक आपको बेसिकली 0% देता है और म्यूचुअल फंड्स आपको like entire pass on कर देते हैं. So May 2024 में इन्वेस्टर्स 20% का 48% का मुनाफा कमाया. अब अपनी जो भी वेल्थ है बढ़ाने के लिए कैसे आप उसको और मजीद वो कर सकें?
بیسکلی دیکھیں 3-4 قسم کی اسٹریٹجی ہے. اٹ ڈپینڈز آن آپ کی رسک پروفائل کیا ہے. لائک آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی لائبلٹیز کیا ہیں, آپ کے انکم لیولس کیا ہیں. اگر جیسے آپ رسک نہیں لے سکتے تو آپ لو رسک میوچل فنڈس میں جا سکتے ہیں, جن کو ہم منی مارکیٹ میوچل فنڈس کہتے ہیں, جو گورنمنٹ کے بانڈس میں یا سکوکس میں انویسٹ کرتے ہیں, جس میں کیپٹل لوز کرنے کا رسک نہیں ہوتا. بٹ اگر آپ کے پاس سرپلس کیش ہے, سو یو کین انویسٹ ان ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. تو وہاں پہ بیسکلی اگر ہم پچھلے 1 سال میں دیکھیں تو دا اسٹاک مارکیٹ ہیز گیون اراؤنڈ 60-70%, which is highest in the world actually. تو بٹ اٹ ڈپینڈز آن یور رسک پروفائل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ریگولر ڈے ٹو ڈے آپریشنس کے پیسے جو ہے وہ انویسٹ کر دیں. سو واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو ان آور ایپ از کہ ہم آپ کو آپ کی رسک پروفائل بھی بتاتے ہیں کہ ویئر یو شوڈ انویسٹ, رادر دین یہ نہیں کہ آپ نے کہیں سے سنا کہ ہم اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کریے تو میں سارے پیسے وہاں ڈال دوں. بٹ وین دے لوز دیٹس واٹ. اچھا شمون, یہ سویڈن کی ایک کامیاب اس پہ آپ نے ایک بنایا ہے, یہ پاکستانیز کے لیے آپ نے ڈیزائن کیا گیا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو ورک؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک جو گلوبل جس طرح سے ہو رہا ہے ایکچولی, تو وہاں پہ جو ٹیکنالوجی اور فائنینشیل ایجوکیشن کو ہی ہم وہ کر رہے ہیں. تو دنیا میں تو یہ پچھلے 20-30 ایئرس سے چیزیں چل رہی ہیں. بس پاکستان میں ایشو کہ آج تک کسی نے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ سارے پیسے آپ اٹھا کے بینکس میں رکھ دیتے ہیں, اور بینکس میں اگر ہم دیکھیں تو 70% آپ کے کرنٹ یا سیونگز اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. سو اٹس این ایپ, رائٹ؟ ایپ پہ ہے یہ. اب اگر میں آج میں آپ سے سن رہی ہوں یہ چیز, شاید میں کل یہ انویسٹ کر دوں, پر ایک ہوتا ہے نا, اگر آپ بینک جاتے ہیں تو آپ کو ایک پراپر چیز سمجھائی جاتی ہے, بیٹھ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا, پھر ایک کال آتی ہے, پھر وہ آپ کو سمجھاتے ہیں, پھر آپ سے کچھ کویسچنس کیے جاتے ہیں. آئی ہیو جسٹ لرنڈ دس بیکاز آئی ہیو اسٹارٹڈ انویسٹنگ. سو اس کو کیسے, مجھے ابھی تک I can't wrap my head around. I think لیکن data being your best friend, where did that take Pakistan? آج اگر وہی کالز اور بینکس ہوتے تو آج بھی ہم وہیں کھڑے رہتے. سو آئی تھنک سم تھنگ ہیز ٹو چینج, رائٹ؟ سو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانیز آر ڈم, دے آر ناٹ ڈم. دے آر ناٹ ڈم, وہ پورا پہنچتے ہیں. دیکھیں, جب 40 ملین پاکستانی کرپٹو اکاؤنٹ بائنانس میں کھول کے انویسٹ کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے آپریٹ کرتی ہیں. اوبیسلی اگر آپ پاپولیشن بھی دیکھیں 70% آپ کی جو ہے وہ انڈر دی ایج آف 30 ہے. لائک پیپر لیس ورک. یا ایبسلیوٹلی زیرو پیپر لیس ورک. آپ نے NIC ڈالا, اس کے بعد مطلب we even don't have a helpline. ہم ہیلپ لائن بھی نہیں ہے, because we are using AI as much as possible. Even your customer support is AI. تو جتنے آپ کے questions ہیں, like ChatGPT style, you can actually write your question کہ for example market میں کیا ہو رہا ہے, and so forth. It will answer, and so far the result is very encouraging. میرے خیال میں پاکستان needs dumb نہیں ہے. We should not expect. I think we should get away with یہ جو پیپر اور یہ بینکس اور جو یہ ایک میکینزم ہے, برانچز اینڈ آل دیٹ, یہ بند ہو جائیں. بالکل بند ہونی چاہیے. ہوں گی یہ, لوگ کہاں جائیں گے. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا. وہ ٹاکنگ اباؤٹ فائنینسز, آپ کیسے اپنے فائنینسز کو یوز کر سکتے ہیں, انویسٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس ماہانہ ویلتھ ایپ ہے, جو ہمیں شمون نے بتایا کہ ہاؤ وی کین یوز اٹ. شمون, اگر جیسے آپ نے مجھے ابھی بریک میں سمجھایا, جو میری کویسچن تھا کہ اگر میں بینک میں رکھ رہی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے 1 مہینے بعد ملنا ہے, وچ آپ کو یو وینٹ ان اے شاک کہ وائی ان اینڈ آف دی منتھ. تو یہ آپ ایوری ڈے والے کو پلیز ایکسپلین کر دیں کہ گیٹنگ پروفٹ ایوری ڈے. دیکھیے ڈفرینس بٹوین میوچل فنڈز اینڈ بینکس. بینکس میں, میوچل فنڈز میں بائی لا ہم وہیں پہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ بینکس کی ٹریجری کر رہی ہوتی ہے, لیکن بائی لا وی ہیو ٹو پے آن دا انٹائر پروفٹ. ہمیں وہ ڈیلی پروفٹ جو اکرو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پاس آن کرنا پڑتا ہے. اسلامک 12% نہیں دے گا, اور اگر آپ 1 سال کے لیے فکس ڈپازٹ یا وہ کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے 10% آپ کو دے دینا, آل دیٹ. سو بینکس کبھی بھی وہ پروفٹ پاس آن کرتے ہی نہیں, بیکاز بائی لا دے ڈو ناٹ ہیو اینی پرٹیکولر ریکوائرمنٹ کہ وہ پیسے جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ پروفٹ. اور آپ نے کہا جو ماہانہ میں اگر ہم ڈالتے تو ہمیں ایوری ڈے بیسس پہ ہمیں ملتا ہے, ڈیلی بیسس پہ ہمیں پروفٹ ملتا ہے. وی کین ودرا لائک نیکسٹ مارننگ. ایبسلیوٹلی. سو یہ جو میوچل فنڈس کا اسٹرکچر یہ ہے, یہ ماہانہ ہو گیا, المیزان ہو گیا, یا UBL فنڈز ہو گئے, سب کا یہی بیسکلی اسٹرکچر. سو اٹس ناٹ جسٹ ماہانہ کہ ہم کوئی بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ بائی لا SECP کے اس میں 3 ہی بینکس ہی کر رہے ہیں. نہیں, یہ اب تقریباً پاکستان میں تقریباً 15 ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں جو یہ کر رہی ہیں. ہم پہلے فورن اونڈ AMCs ہیں ہمارے پیچھے سارے کارپوریٹ. اوکے, ٹیکس سیونگ کے بارے میں تھوڑا سا پلیز. پاکستان میں ایشو یہ کہ پہلے ٹیکس سیونگ سے کچھ ایونیوز ہوتے تھے. اب جو ہے گیون دا ٹیکس ریٹس, اب ایون جو 4 لاکھ بھی کما رہے تھے ان کا ٹیکس بریکٹ کو 30-35% بنتا ہے. ٹیکس تو بہت بڑی, اور یہ تقریباً سیم ہی بریکٹ ہے جو میں سویڈن میں پے کیا کرتا تھا. بٹ آئی یوز ٹو گیٹ پینشن. آپ کو اس کے ٹیکس کا اچھا تو وہ ملتا ہوگا. آپ جب روڈ پہ نکلتے ہوں گے تو آپ کو اچھی روڈز نظر آتی ہوں گی, چیزیں اچھی, ٹیکس کہیں تو یوز ہوتا ہوگا نا. وہ تو بہت بیسک تھا. آئی تھنک کہ جب آپ وہاں پہ
ریٹائر ہوتے ہیں تو یو اینڈ اپ ود $2 million. ہاں آپ کے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل فری ہے, مطلب ایک یہ تو آپ کا ہیلتھ کیئر کینسر ہو جائے کچھ ہے وہ فری ہے, تو روڈ تو بہت بڑی امیدوں والی باتیں کری. میں تو نارمل کی جو ڈیلی بیسس کی چیزیں ٹیکس ریٹ سیم ہو گیا نا, سیم ہو گیا. اچھا سو ٹیکس جو آپ بڑھ گیا ہے ہمارے پاس, تو اس کا تھوڑا تو اس میں بیسکلی یہ کہ 2005 سے پاکستان میں لاز ایگزسٹ کرتے تھے جس کو کہتے ہیں والنٹری پینشن اسکیم. جی جب آپ اس میں جتنی بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اپ ٹو 20% آپ انکم ٹیکس کریڈٹ بیسکلی لے سکتی ہیں. تو جتنا آپ نے ٹیکس گورنمنٹ کو دیا ہے ایوری منتھ, اگر آپ 20% آف یور منتھلی سیلری اگر آپ اس پرٹیکولر فنڈ میں ڈالتی ہیں تو آپ 20% ٹیکس ریبیٹ گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں. ٹھیک. آپ ایز این انڈیویژول آپ اگر بیکاز یو آر رننگ دس تھنگ اینڈ یو نو آپ نے انویسٹمنٹ, میں تو آتے ہی آپ سے پوچھا آپ انویسٹمنٹ بینکر رہ چکے ہیں, لوگوں کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی سیونگ ضرور ہونی چاہیے؟ بہت ضروری, بہت ضروری, بہت ضروری. مطلب اگر میں تھوڑا سا کماتی ہوں, ایک گھر میں لڑکی ہے یا کوئی بھی ایک لڑکا بھی کام شروع کرتا ہے, اگر اس کی تھوڑی سی تنخواہ ہے, اس میں سے کتنی سیونگ اس کو کرنی چاہیے, چاہے وہ 2000 ہو. میں کسی کو جانتی ہوں, اس نے کہا میں جب کمانا شروع کیا تھا میں نے, تو میں میوچل فنڈز میں چاہے 2000 ڈالتا ضرور تھا. نہیں, آئی تھنک یہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. ڈیلی کمپاؤنڈنگ جو ڈیلی پروفٹ ہے وہ اس وجہ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ڈیلی پروفٹ آپ کو ملتا ہے وہ بھی پھر کمپاؤنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ جو ملتا ہے وہ بھی کمپاؤنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, نکالیں یا نکالیں. ایگزیکٹلی both the ways it will help. سو میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں پر سے کہ مطلب آئی ہیو اے سن وچ از لائک 5-6 years old and I thought کہ میں اس کو لائک if I have to send him to Harvard اور مجھے $2 lakh چاہیے ہوں گے تو اگلے 14-15 سال میں مجھے کتنا انویسٹ کرنا چاہیے. So we have that calculator in our app where you can kind of calculate these kind of goal-based savings. Oh, nice. شادی ہے یا ایجوکیشن ہے, so we calculated کہ تقریباً if I invest 50,000 every month تو میں اپنے بچے کو ہارورڈ بھیج سکتا ہوں. Obviously my goal is high, لیکن اگر کسی کا کوئی اگر نارمل بھی, یہاں دیکھیں اب تو یونیورسٹیز کے لیے بچوں کے لیے یہاں بھی ہمیں اچھے خاصے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ we're living in this اور کنٹریز میں تو پھر بھی A-levels تک فری ایجوکیشن ہے, بٹ ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہوتا, اور جہاں ہے فری وہ ہر بندہ نہیں جانا چاہتا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں آپ اس طرح بھی آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم بیسکلی ایڈوائز بھی کرتے ہیں, جسٹ ناٹ کہ آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, ہم تھرو آؤٹ دا پیریڈ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کہاں انویسٹ کرنا چاہیے, لو رسک میں کرنا چاہیے, کتنا منتھلی سیو کرنا چاہیے. سو وی ہیو آلسو کریٹ پاٹس, لائک جس طرح سے آپ کریٹ کر سکتی ہیں میرے اس بچے کا پاٹ ہے, یہ میری ایجوکیشن کا پاٹ ہے, میری شادی کا پاٹ ہے, اینڈ وی ٹریک دا گول ایز ویل. That's so interesting. کہ اس میں آپ لائک کتنے مجھے منتھلی کنٹریبیوٹ کرنے ہیں ٹو اچیو مائی گول ان 2 years 3 years. Let's suppose جیسے آپ نے مجھے کہا there is no paperwork, there is nothing, بٹ کوئی ATM کچھ ایسی چیز ہے جس میں آپ پیسے نکالیں, آپ کے ہاتھ میں کیا نہیں, آپ کو وہ پیسے جیسے جب آپ کرتے ہیں within 3 to 4 hours that money comes back into your account, and yes it's coming in the account, but how do I take it? وہ بیسیکلی تو وہ پیسے آپ کے واپس بینک اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. soon okay, we will be launching بینک میں آتے ہیں, جس بینک سے ٹرانسفر کیا تو you can take it out. But like between us we are in the pipeline to launch a debit card along with that. Okay, once again security. If I want to invest, میں تو آج آپ کو میرے خیال سے بریک میں تو میں بار بار یہی پوچھے جا رہی ہوں کہ مجھے انویسٹ کرنا ہے تو مجھے تو سب سے زیادہ سیکیورٹی کی فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیسے سیکیور ہے یہ؟ ٹھیک ہے, جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں یا جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں کمپیئر ٹو بینکس, جب آپ بینک میں پیسے رکھواتی ہیں تو کسٹڈی بینک کے پاس ہوتی ہے. ایسٹ مینجمنٹ میں کسٹڈی بینکس کے پاس نہیں, جو وہ AMCs کے پاس نہیں ہوتی, وہ CDC کے پاس جاتی ہے, وچ از کالڈ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی. سو ہم صرف آپ کا اکاؤنٹ اور فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور انویسٹ کر سکتے ہیں, بٹ وی کین نیور ٹچ یور منی. ایون جب وہ پیسے بھی ٹرانسفر, بینک اکاؤنٹ بھی ہمارے آپریشنس میں نہیں ہوتا. جس بینک اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں وہ پیسے آتے بھی اسی بینک اکاؤنٹ میں. ایون اف آئی ایز اے CEO وانٹ کہ اچھا میں آمنہ کا اکاؤنٹ چینج کر کے اپنا ڈال دوں, ایون دیٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ وہ آپریٹ ہم کرتے ہی نہیں ہے, وہ ٹرسٹ ہی کرتا ہے, دیٹ از دا CDC. سو میوچل فنڈ از ون آف دا سیفسٹ اینڈ دیٹ از سیم. سو اگر آپ کے دیکھیں NBP فنڈز ہیں, UBL فنڈز ہیں, ان کے بھی کسٹڈی اور ٹرسٹی جو ہے شپ ہے, دیٹ از ود CDC اینڈ سیم گوز ود مہانا. بھائی ایک لوگوں کو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے جب کوئی بھی حالات خراب ہونے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بینک کے پیسے جو ہیں وہ چلے جائیں گے ہمارے, اگر گورنمنٹ کے حالات خراب ہوتے ہیں, پولیٹیکلی حالات خراب ہوتے ہیں, تو یہ مہانہ میں ہم بچے رہیں گے. نہیں دیکھیں,
if the country goes down, then we have a Then bigger we'll go problem down. on our Yes, plate. मतलब yes. वो तो फिर that is, but like अगर to be fair with the government है कि आज तक government of Pakistan ने default नहीं हुआ, किया, ना local debt पे किया, ना international debt पे किया. बिल्कुल. We have hit the crisis, पर हमेशा मुझसे बाहर आ ही गए. What's the age limit? Like anybody can sign up, anybody can do it. Like under 18 बच्चे हैं या जो this is very important. Yeah, so like obviously you need a CNIC. लेकिन need a अगर CNIC. आपके like let's say under 18 है तो वो minors में आते हैं तो फिर the guardians जो भी उनके parents guardian हैं, बना. so basically उनकी details हमें चाहिए होती हैं, but under 18 के भी account open हो सकते हैं. एंड एक चीज़ जो मैं बार बार इनसे पूछ भी रही थी कि अगर आपने 1000 रुपीज़ से कहा स्टार्ट कर सकते हैं, आपने 2 lakhs भी डाल दिए इन्वेस्टमेंट में, फिर आपने दोबारा और डाल दिए, तो ऐसा तो नहीं कि उसके लिए एक नया प्रोसीजर होगा? नहीं बिल्कुल. बिकॉज हमारे बैंक्स में ऐसा होता है ना, अगर हमने दोबारा उसी फंड में दोबारा पैसे डालने हैं तो यू हैव टू वेट, देन देयर इज अ कॉल, देन दे इन्वेस्टिगेट और बड़ी क्वेश्चंस होते हैं. सो एवरी टाइम व्हेन यू पुट मनी यू हैव टू गो थ्रू दैट. नहीं, एक दफ़ा देखिए आपने महाना पे अपना अकाउंट अपना KYC कर दिया, हम नादरा से वेरीफाई करते हैं, हम स्टेट बैंक से वेरीफाई करते हैं, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करते हैं, ऑल इज़ डिजिटली इंटीग्रेटेड. एक दफ़ा आपने कर दिया, आपका अपना एक इन्वेस्टमेंट IBAN जनरेट हो गया, आप अपने बैंक में सेव करें, देन यू डोंट इवन हैव टू कम ऑन महाना ऐप. ठीक है, यू जस्ट कीप ट्रांसफरिंग एंड कीप withdrawing. Okay. So like एक दफ़ा ट्राई करें, आपको ये क्वेश्चन. नहीं, मैं तो अब आज मुझे लग रहा है मैं महाना ऐप को डाउनलोड कर ही लूँगी, लेकिन वो बस वही है कि एक ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें. अगर हम महाना से हट के बात करें, आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करनी चाहिए हमें? डेफिनेटली करनी चाहिए. देखिए, अंडरस्टैंड योर रिस्क. ओके, आप बेसिकली लाइक लेट्स से कि आपने अपने जो ग्रोसरी के पैसे हैं वो अगर आपने स्टॉक में डालने तो नो, ऑफ कोर्स नो. ऑफ कोर्स नॉट. या बट लाइक आपकी कोई साइड सेविंग्स हैं तो वो आप डाल सो सकते अगर आपकी सैलरी आती है एंड यू सेविंग 10% इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो लॉन्ग टर्म में तो एवरी टाइम स्टॉक मार्केट हैज आउट परफॉर्म. एंड देन पता है स्टॉक्स का ये है कि उसमें रिस्क, आपको अपनी दिल की धड़कनें जो है ना वो आपको, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद दैट वेर एवर यू इन्वेस्टिंग. अगर खास तौर पे स्टॉक्स पे, अगर मुझे कोई कभी कहता है ना स्टॉक्स में डालो, मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर ये नीचे आ गए तो मेरे तो पैसे नीचे चले जाएंगे. तो इसके लिए आपने बहुत अच्छी बात की कि आपको रिस्क को देखते हुए चलना. देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क है. अच्छा, इफ़ यूर इन्वेस्टिंग एंड जस्ट आपने पैसे डाल दिए और आप भूल गए आप, तो दैट इज इन्वेस्टिंग. अब अगर आप ट्रेडिंग करने हैं दिन में, लाइक पर से स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ कंपनीज, राइट? लेट्स से कि अगर ये बोल टीवी है, हम टीवी है, अगर इनके शेयर्स हैं, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो उनके शेयर्स भी ऊपर जाएंगे ना. सो यू आर नॉट बेटिंग ऑन स्टॉक मार्केट, यू आर बेटिंग ऑन द कंपनीज दैट यू इन्वेस्ट इन, जिन कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है. सो लाइक फॉर एग्जांपल आपका OGDC है, आपका FOG फर्टिलाइजर है, आपका मारी गैस है, आपका सिस्टम्स लिमिटेड है, इवन आपका हम टीवी इज आल्सो लिस्टेड. सो सबके शेयर्स हैं. एग्जैक्टली. सो स्टॉक मार्केट को हमें एज अ स्टॉक और वो नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि बेसिकली दिस इज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज, इन द इकोनॉमी. अच्छा, जैसे महाना सेव, इन्वेस्ट और रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के लिए भी ये जो है कवर करता है. सो अभी हम लोग रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद IGL लाइफ इंश्योरेंस वी हैव लॉन्च्ड जो हमने पेंशन फंड लॉन्च किया, जिसके ऊपर बेसिकली आपको 20% इनकम टैक्स रेट भी मिलता है, एंड देन यू कैन चूज़. वहाँ पे भी हम एडवाइस करते हैं कि बेसिकली यू कैन चूज़ बिटवीन लो रिस्क एंड हाई रिस्क. तो आप अपने पेंशन या जो रिटायरमेंट फंड्स है वो भी डिसाइड कर सकती हैं कि मैं स्टॉक्स में डालने हैं या मुझे फिक्स इनकम में डालने हैं, बेस्ड ऑन your life conditions and risk goals. We have to take a short break. हम इन्वेस्टमेंट पे बात करें. महाना वेल्थ ऐप है, आई थिंक बहुत अच्छा शमून ने अभी तक हमें एक्सप्लेन कर दिया कि why should we download that and how we can invest there.